الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے سورج کی اور اس کے روشن ہونے کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس سورج کے پیچھے آئے، بعد میں آئے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں جی۔ اللہ رب العزت سورہ شمس کی آیت نمبر 1 اور 2 میں دو چیزوں کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے سورج کی قسم ہے اور اس وقت کی بھی قسم ہے جب وہ روشن ہو جائے، والقمر، اور مجھے قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ اس سورج کے بعد طلوع ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور احسان ہوا کہ سورۃ البلد ہماری مکمل ہو گئی، جو قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا جو نمبر تھا وہ 90 تھا۔ کتنا نمبر جی؟ 90 صورتیں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بلد تک آپ سماعت فرما چکے ہیں جی۔ آج تک میں نے یہ بیان کیا ہے اتنی صورتیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو، پھر تمام امت مسلمہ کے انسانوں کو قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو صورت ہم نئی آغاز کرنے لگے ہیں، ابتدا کرنے لگے ہیں، وہ سورۃ الشمس ہے۔ کون سی سورت ہے جی؟ سورۃ الشمس۔ ہر سورت کی ابتدا میں اس سورت کی اہم مضامین، جس کو خلاصہ سورت آپ کہتے ہیں، میں بیان کرتا ہوں، اور اگر یہ خلاصہ آپ کو سمجھ آ گیا تو پوری سورت کا سمجھنا کیا ہو جائے گا جی؟ آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ اس سورت کو اگر بندہ خواب میں تلاوت کرے، کس میں تلاوت کرے جی؟ پڑھے خواب کے اندر، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ اس سورت کا تعارف کیا ہے؟ تیسرے نمبر پہ اس سورت کا اسمی ربط، یعنی سورۃ البلد کے ساتھ اسمی ربط کیا ہے، اور پھر معنوی ربط کیا ہے؟ اس سورت کا اجمالی خلاصہ کیا ہے؟ اس سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ اور سب سے آخر میں اس سورت کے امتیازات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز کی طرف آتے ہیں کہ جو بندہ اس سورت کو خواب میں تلاوت کرے۔ خواب میں کیا کرتا ہے جی؟ تو اس کی تعبیر کیا بتائی گئی ہے؟ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ خواب میں اس سورت کو تلاوت کرے تو اس کی تعبیر انہوں نے یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال اس بندے کو
عمدہ سمجھ عطا فرمائیں گے۔ عمدہ یعنی وہ بندہ بڑا سمجھدار ہوگا، زیر کی چالاکی اور ہوشیاری میں بڑا آگے ہوگا، بڑا ذہین ہوگا، دانا ہوگا، عقل مند ہوگا۔ تو جو بندہ خواب میں، کس میں جی؟ اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، جو بیداری میں تلاوت کرے گا، جیتے جاگتے دن میں بیداری کے عالم میں جو اس کی تلاوت کرے تو پھر اس کے اوپر اثرات کیا ہوں گے، پھر وہ کتنا سمجھدار ہوگا۔ اگر خواب میں پڑھنے والا بندہ سمجھدار ہو رہا ہے قرآن کو پڑھنے سے، جو بندہ دن میں جاگتے ہوئے اگر قرآن کی تلاوت کرے، سورتوں کی تلاوت کرے، تو وہ سمجھدار نہیں ہوگا۔ وہ سمجھدار بندہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، اے صحابہ بتاؤ سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضرت آپ بھی جانتے ہیں اس کا، آپ کو پتہ ہے؟ تو وہ حدیث مبارکہ آپ کو، حدیث کی معتبر کتابوں میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے ترمذی شریف۔ کون سی ہے جی؟ باب ہے اس کا صفت القیامت والرقاق والورا، حدیث نمبر ہے 2459، 2459 ایک کم 60۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے جی؟ القیس من دانا نفسہ، کہ سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند انسان وہ ہے، سب سے زیادہ جس نے من دانا نفسہ، جو اپنے نفس کا، جس نے محاسبہ کر لیا، اپنے نفس کا کیا کر لیا؟ محاسبہ سمجھتے ہو؟ اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، نیک اعمال کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، بری خواہشات سے، گناہ کے کاموں سے۔ تو القیس من دان نفسہ، آپ کے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کا کیا کر لیا؟ محاسبہ کر لیا، قابو کر لیا، کنٹرول کر لیا، گناہ سے بچا لیا، اور وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو عمل کام آنے والے ہیں، مرنے کے بعد جو اعمال کام آنے والے ہیں وہ عمل کرنے لگ گیا۔ کتنی پیاری حدیث ہے جی۔ تو سب سے زیادہ عقل مند انسان جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے، اپنے نفس کو شیطانی وسوسوں سے پاک کر لے، گناہ سے کیا کر لے جی؟ پاک کر لے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ عاجز بندہ کون ہے؟ عاجز سمجھتے ہو؟ کمزور، بے وقوف بندہ، بے وقوف، نادان، بے عقل بندہ کون ہے؟ تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا من اتبع نفسہ ہواہا، جس کے نفس نے اتباع کی، خواہشات کی، جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا رہا، جو نفس کہتا رہا وہ کرتا رہا، اپنے نفس کو خوش کرتا رہا، اور اللہ تعالی بغیر عمل کے صرف اسے پر امیدیں باندھتا رہا، عمل نہیں کیا، عمل نہیں کیے نیک،
اور امیدیں باندھے ہوئے اللہ سے کہ اللہ غفور و رحیم ہے، اچھے اعمال کر نہیں رہا اور امیدیں کیا باندھ رہا ہے کہ اللہ مجھے کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ غفور و رحیم ہے۔ جیسے آج اس وقت اس امت کے مسلمانوں کو مغالطہ لگ گیا ہے کہ گناہ رج کے کریں، ہم دلیری کے ساتھ کریں، اللہ کی ایک نہ مانیں، اللہ کے رسول کی سنتوں کو پامال کرتے رہیں، قرآن کے نزدیک نہ جائیں، نماز کے نزدیک نہ جائیں، مساجد سے دور ہو جائیں، اور امیدیں لگائے ہوئے اللہ کی ذات پہ بھی اللہ غفور و رحیم ہے، میری بخشش ہو جانی ہے۔ تو یہ عقل مند ہے کہ بے وقوف ہے انسان؟ تو یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ عقل مند بن جائے، کیا بن جائے؟ عقل مند، تو کس کتاب کی تلاوت کرے؟ تو یہ سورۃ الشمس کی میں نے آپ کو تعبیر بتا دیا ہے کہ وہ بندہ بڑا ہی عمدہ سمجھ کا مالک ہوگا، زیرکی میں، چالاکی میں، ہوشیاری میں، تمام امور پہ عبور حاصل کرے گا۔ اب ہمارے ذہنوں میں چالاکی کیا ہے، ہوشیاری کیا ہے؟ آج اس معاشرے میں جس میں آپ اور میں زندہ ہیں، ہمارے ذہن کیا ہے جی؟ چالاک ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہوشیار کس کو کہتے ہیں؟ جڑا رج کے بے ایمانی کرے، فراڈیا ہوئے، دھوکے باز ہو، تو رج کے جھوٹ بولے، دوغلا بندہ، غدار بندہ، بے ایمان بندہ۔ پنجابی چاہتے ہیں جڑا رج کے لوگوں دی اکھ چ مرچا سٹے، کہ سٹے جی؟ دھوکہ دہی کرے، فراڈ کرے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اے بڑا چلاک ہے جی، اے بڑا ہوشیار ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بندہ ہوشیار نہیں ہے، یہ دانا نہیں ہے، یہ زیرک نہیں ہے، چالاک نہیں ہے۔ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل ہوشیار کون ہوتا ہے، اصل دانا اور سمجھدار کون ہوتا ہے؟ جس انسان کو اس دنیا میں پہچان ہو جائے کس ذات کی، جس کو پہچان ہو جائے آمنہ کے لال کی، جس کو پہچان ہو جائے اللہ کے قرآن کی۔ اور اللہ ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ جس بندے سے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں، جس بندے کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں؟ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں۔ جس کے ساتھ کون بھلائی کا ارادہ کرے؟ تو آپ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ تو اللہ سے دعا کیے کریں کہ اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرما، ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما، ہمیں حضور کی سنت کی سمجھ عطا فرما، اور اگر سمجھ آ گئی ہے تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس پہ کیا دے جی؟ عمل۔ قرآن مجید کے بعد، قرآن مجید کے اس دنیا میں اصح الکتب کہ قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے مسلمانوں میں تو وہ کون سی کتاب ہے؟ احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلا نمبر کس حدیث کی کتاب کا ہے؟ ماشاءاللہ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب اس کو ملا، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پتہ ہے یہ کتنے ذہین تھے، اور ان کے والد بچپن میں فوت ہو گئے، یہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ نے ان کو عالم بنایا ہے۔ کس نے؟ کیوں ساجی انجے گل نے تائید کر دیا ہے میری والدہ نے تقریباً 13 یا 14 شہراں دا سفر کیتا ہے نا،
کتنا؟ ایسے نہیں امام بخاری یہ بنے، 13-14 شہر علاقے والدہ چھوڑ کے آئی ہے کہ کیا حاصل کرنا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ذہانت کیسے دی، کتنے ذہین بنے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو دوست تھے نا، کلاس فیلو سمجھتے ہو، ساتھ پڑھنے والے، بیلی کہتے ہو، دوست کہتے ہو، کلاس جیسے آپ بیٹھے ہو۔ باقی سارے جو شاگرد تھے نا، جو کلاس فیلو، وہ لکھا کرتے تھے حدیث مبارکہ۔ جو استاد حدیث دیتے تھے کیا کرتے تھے وہ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی حدیث نہ لکھ دے، آیا سبق سنیا تو چلے گئے۔ شاگردوں نے، باقی دوستوں نے نا استاد سے شکایت کر دی، بھی ہم تو لکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں، یہ کوئی نہیں لکھتا۔ امام بخاری یہ کیوں نہیں لکھتا جی؟ لگتا ہے اس کو شوق نہیں ہے یا یاد نہیں ہے۔ تو بار بار انہوں نے اصرار کیا نا دوستوں نے، اور استاد کو شکایت لگائی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ نے جتنی حدیثیں لکھی ہیں، کیا کی ہیں؟ کھول لو، انگلی رکھ لو، میرے پاس حدیث کی کتاب بھی نہیں ہے، میں زبانی حدیث سے بھی پڑھوں گا اور ترجمہ بھی کروں گا۔ کئی ہزار حدیثیں، کتنی؟ جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی، وہ انگلی پھیرتے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری حدیثیں بما ترجمہ ان کو سناتے گئے، ایک حدیث بھی بھولے نہیں، اور حیران رہ گئے یہ بچہ ذہین کیسے بنا، یہ بچہ کیوں ذہین بنا کہ اس نے اپنی زندگی وقف کر دی تو اللہ کے دین کے لیے۔ ایسے نہیں امام بخاری بن گئے۔ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کس میں بیٹھے ہو جی؟ تھیلے کے اندر نا اشرفیاں تھیں، کچھ سکے تھے۔ آپ کے پاس ایک چور آ کے بیٹھ گیا، آپ سے معلومات لینے لگ گیا کہ یہ اشرف، یہ تھیلے میں کیا ہے؟ میں نے کہا جی اشرفیاں، کتنی ہیں جی؟ اتنی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری نا، وہ جو چور تھا نا جس نے پوچھا تھا ساری معلومات لے لی، تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے پیس اشرفیوں کی ایک تھیلی گم ہو گئی، اشرفیوں کی تھیلی گم، معلومات پہلے لے لی۔ لوگوں نے کہا بھائی تیری گم ہو گئی ہے تو تلاشی لے لے۔ کیا لے لے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا نا بھائی یہ تو ساری باتیں میری تھیلی کی کر رہا ہے اور مجھ سے معلومات لے گیا۔ آپ نے وہی جو تھیلی تھی نا وہ دریا میں پھینک دی۔ کدھر پھینک دی؟ اب وہ چور جو تھا نا، ظاہری بات ہے پہلے بندہ امام بخاری تو نہیں نا بھی جس کو تلاشی لینی آئی، جتنا حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کیتا او بوری دے وچ پیمانہ رکھا دیتا، تو پھر آکھا بھئی تسی چور ہو، بھائی نے آکھا، انہوں نے کہا یہ ساتھ چور، تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کی بوریاں چیک کریں۔ تو سب تو پہلے بوری بنیامین دی چیک کیتی گئی ہے یا دوسرے دی کیتی گئی ہے؟ دوسروں کی پہلے کی، بنیامین کی آخر میں کی۔ چور نے بھی انجے کیتا، پہلے دوے بندے دی کی تھی، تلاشی لئی، کوئی شے نہ ملی۔ جب امام بخاری کو آئے رحمت اللہ تعالی علیہ کو، تو ساری تلاشی لئی تو کوئی شے ملی، کوئی چیز ملی نہیں، خاموش ہو گیا، کوئی نہیں۔ جب دوسرے کنارے پہ لگے، اتر گئے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور جانے لگے، چور بھی پیچھے پیچھے، اور کہتا ہے حضرت وہ تھیلی کدھر گئی ہے؟ وہ تھیلی؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تجھے اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ تھیلی کس کی ہے، وہ پیسے کس کے تھے؟ میرے تھے نا، مجھ سے معلومات لی تھی نا۔ جی حضرت مجھے پتہ تھا کہ تھیلی بھی آپ کی تھی، پیسے بھی آپ کے تھے، تو وہ کدھر ہے؟
تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ تھیلی تو میں نے دریا میں پھینک دی. کس میں پھینک دی؟ یہ ہے عقل مندی. کدھر پھینک دی تھی؟ دریا میں. چور کہتے کیوں جی؟ آپ نے فرمایا تجھے بھی پتا تھا کہ یہ تھیلی اور پیسہ میرا ہے, مجھے بھی پتا تھا کہ یہ تھیلی اور پیسہ, لیکن دوسرے لوگوں کو پتا. آج اگر مجھ سے ایک جھوٹی چوری ثابت ہو جاتی نا تو کل قیامت تک میری اس کتاب کا اعتبار کون کرتا جو میں نے امام بخاری کے نام سے بخاری شریف لکھنی تھی, میری ان حدیثوں کا کون اعتبار کرتا. لہذا میں نے اپنی چیز بھی کیا کر دی کہ جھوٹا الزام بھی میری ذات پہ نہ لگے. تو یہ ہوتی ہے ذہانت. یہ کیا ہوتی ہے؟ اور کہتے ہیں 3 شخص اس دنیا میں بڑے ذہین آئے ہیں, گزرے تو بڑے ہیں, ہمارے ذہنوں میں بس مخصوص ہوتے ہیں, بڑے بڑے ذہین گزرے ہیں. ایک وہ بندہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاچا کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے جی سفر تجارت پہ, تجارت کی غرض سے, تو راستے میں ایک راہب مل گیا. کون مل گیا؟ راہب سمجھتے ہو, درویش, اللہ کا نیک بندہ. اب نام میرے ذہن میں اس کا نہیں ہے. اس نے دیکھا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو ابو طالب کو بلایا بھی ادھر آ, اے بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ساڈا بچہ ہے بحیرہ, غالباً بحیرہ, یہ بچہ میرا ہے. اس نے کہا بچہ تیرا نہیں, صحیح صحیح سچ بتا. انہوں نے کہا جی میں اس کا چاچا ہوں, اس کا والد کیا ہے؟ فوت ہو. تو اس راہب نے کہا یہ بچہ نبی بنے گا. یہ ہوتی ہے دانائی. کیوں کہ نبوت کے آثار اور علامات اس نے دیکھ لیے تھے. یہ ہوتی ہے عقل مندی. اور اے عقل مندی اللہ نیک بندے دینے نے. کنہیں دینے نے؟ جو دین کی سمجھ رکھتے ہوں, دین کا نالج ہو. جاہلن ہوئے وجہ عقل کوئی نہیں لب دی. ہاں جاہل آدمی دنیا دیر تک ترقی کر سی, دنیا کی چیزوں میں کیا کریں گے؟ ادھے وہ بڑا ذہین ہو سی تے عقل دین والے پاس عقل ادھی کھڈی ہو ویسے دین میں. تو اس نے کیا کہا اس بچے کو واپس لے جا, آگے نہ لے جا, کیونکہ پتہ تھا بھائی یہودیاں اپنی کتابیں پڑھ لے آتے سونے لیا تو کہیں اس بچے کو قتل نہ کر. اور اس وقت اس نے کہا کاش میں زندہ ہوں اس وقت تک کہ جب اسی بچے کو اس کی قوم والے اس کے علاقے سے کیا کر دیں گے؟ اس کے دشمن بنیں گے. یہ ایک بندہ. دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو کیا پلایا؟ وہ ایک کنویں کے اوپر بھاری پتھر رکھ کے چلے جاتے تھے نا لوگ, تو ان کی جو بکریوں کو پانی کو نہیں پلاتا تھا, وہ جانوروں کے پاؤں کے اوپر نیچے جو پانی گرتا تھا وہ بیچاری بکریاں پیتی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون سے بھاگ کے مدین پہنچے تو یہ منظر دیکھا نا تو موسیٰ علیہ السلام کو ترس آ گیا. کیا آ گیا؟ ترس آ گیا. شکر ہے اس وقت تسا کوئی نہ ہے, نہیں تسا آخر مولوی کچھ اور کر رہا ہے. ہمارے مائنڈ ذہن علماء کے متعلق یہ ہوتے ہیں, دیندار بندے کے متعلق. میں اس واسطے بار بار کہ شکر ہے تسا کوئی نہ ہے, کیونکہ ساڑھے ذہن مولویوں کے بڑے بڑے صاف ہیں اچھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترس آئے. وہ پتھر و چٹان جو ایک جماعت لوگوں کی مل کے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کرتی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک یہاں سے ایسے سائڈ پہ کر دیا. بچیاں سمجھ گئی اے بندہ کوئی عام بندہ. پھر پانی نکالا باہر, جو کئی بندے مل کے ایک ڈول نکالتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نکال کے پانی پلایا. پانی پلا کے پھر سائڈ پہ بیٹھ گیا, کوئی گل بات بھی کوئی نہیں کی تھی. تو وہ بچی
گھر گئی، بکریاں لے کے جب گئی تو اپنے والد کو کہا کہ اگر ہم ان بکریوں کے لیے کوئی نوکر رکھ لیں تو انہوں نے کہا کیسے؟ کہا جی ایک لڑکا ہم نے دیکھا ہے، طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے، حیا والا بھی ہے۔ سارا قصہ بیان کیا۔ والد نے کہا جلدی جاؤ بلا کے لاؤ اسے۔ اب وہ لڑکی آئی، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن میں کر دیا۔ کس میں کر دیا؟ اس لڑکی کے آنے کا تذکرہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تجھے میرا ابا بلا رہا ہے۔ کون بلا رہا ہے؟ یہ نہیں کہ میں نہیں بلانے آئی ہوں، کیا کہا؟ میرا ابو جی بلا رہے ہیں، آؤ جو تو نے ہمارے ساتھ احسان و نیکی کیا تجھے بدلہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی چلتے ہیں۔ اب کیا ہے جی؟ ظاہری بات ہے جو رہبر ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، راستہ دکھانے والا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا پیچھے ہوتا ہے۔ لیکن اب رہبر لڑکی ہے، اس نے آگے چلنا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پیچھے چل۔ عورت کا مقام مرد کے پیچھے ہوتا ہے، آگے نہیں ہوتا۔ اور وکھری گالیا سی بازارہ دے وچ اپنی بیگم نو اگے کرنے تے پرس ہاتھی چلا کے بچہ کچھ چلا کے پیچھے ودے ہونے۔ بی بی صاحب آگے ہے، بی بی صاحب باتیں کر رہی ہے دکاندار سے، اے مرد عورت بنے او مرد بنی ہوئی۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا تو میرے پیچھے چل۔ بھائی میں رہبر ہوں، میں نے آپ کے آگے چلنا، میں نے راستہ دکھانا ہے، بتانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کنکریاں لے لے۔ کیا لے لے؟ چھوٹے چھوٹے پتھر کنکریاں لے لے، تو جس گلی کی طرف مڑنا ہوگا نا اس طرف تو نے پھینک دینا ہے، میں مڑ جاؤں گا، تو نے میرے پیچھے چلنا ہے، میرے آگے۔ اور یہودیو ذرا اپنے نبی کا عمل تو دیکھو، آج تم عورتوں کی عزتیں اتارنے والے ہو، کس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اور کس نبی کو مانتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام عورتوں کو اپنے پیچھے چلاتا تھا، یہ سامنے کھڑے کر کے نچواتا تھا، یہ ڈانس کرواتا تھا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے پیچھے چلی، کدھر چلی جی؟ کنکریاں پھینکی۔ تو جب یہی بچی باپ کے پاس پہنچی نا تو باپ سے تعریف ہے کی، سمجھ گئی، طاقت کا اندازہ لگا لیا تھا جب اس نے پتھر اٹھایا اور پانی نکالا، اور اس کی امانت داری کا اندازہ لگا لیا جب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تو میرے شاباش میرے پیچھے چل، آگے نہ چل۔ تو وہ بچی بھی بڑی ذہین تھی، وہ بچی بھی کیا تھی؟ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کیا تھی؟ ذہین تھی۔ اور تیسرا کون سا بندہ جو بڑا ذہین تھا؟ یا تو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بادشاہ، جس کے پاس مکہ کا وفد پہنچا تھا کہ یہ صحابہ جو تیرے پاس آئے ایمان والے یہ اپنا دین بدل چکے ہیں، باپ دادے کا دین بدل چکے ہیں، یہ گستاخ ہیں۔ جی میں اج اسی گستاخی خود کر رہے ہونے تے اگلے نو آدھے او گستاخ ہے، بالکل اپوزٹ۔ مکہ دے مشرک شرک آپ کر دیں، دین باپ دادے دا بٹا آپ چھوڑیا تو کی آدھے جو سچے تھے جو اچھے تھے انہوں نے آدھے برے نے، اے جھوٹے نے، یہ غلط مذہب تھے۔ انہوں نے کہا کہاں ہے غلط مذہب؟ لیکن بادشاہ نے جب ان کی بات نہ سنی نا تو کہنے لگے اے مائی مریم تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اچھا عقیدہ کوئی نہیں رکھ دے، اچھا عقیدہ نہیں رکھتے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، کیونکہ عیسائی مذہب رکھتا تھا نا، نجاشی بادشاہ کا مذہب کون سا تھا؟ کیونکہ ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس وقت عیسائی تھے سارے۔ تو جب مائی مریم کا نام آیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو بادشاہ نے صحابہ کرام کو بلا لیا، بھئی آؤ بھائی میرے دربار میں پیش ہو، تم مائی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو، تمہارا کیا نظریہ ہے، تمہارا نبی کیا کہتا ہے۔ تو اس محفل میں بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار
رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر ہی تھے نا جی، تیار نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ کون سی سورت پڑھی جی؟ سورہ مریم۔ سورہ مریم جہاں بی بی مریم کی تعریفیں ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ او عیسائیو ذرا غور تو کرو، آج تم اس قرآن کے دشمن ہو، آج اس قرآن کے مخالف ہو جو قرآن حضرت عیسیٰ کی بھی تعریف کرتا ہے، مائی مریم کی تعریف کرتا ہے۔ مائی مریم کو کہتا ہے صدیقہ۔ کیا ہے جی؟ ہاں، مائی مریم کیا تھی؟ صدیقہ تھی، سچی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کا بھی اعلان کرتا ہے یا نہیں؟ نبوت کا بھی اعلان کرتا ہے یا نہیں؟ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی نا، اور مائی مریم عیسیٰ کی تعریف ہوئی، تو نجاشی بادشاہ رونے لگ پڑا۔ کیا کرنے لگا؟ اور اس نے کہا بس کر، خاموش ہو جا، مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے سمجھ ہے۔ اور اسی وقت اس نے کہا مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ وہ کلمہ پڑھ گیا۔ وہ کلمہ میرے نبی کو ابھی دیکھا نہیں، میرے نبی کی کو بات سنی، ہم کلام نہیں ہوا، اللہ کا قرآن سنا ہے، ایمان لے آیا۔ تو یہ نجاشی بادشاہ بھی کیا تھا؟ بڑا سمجھدار۔ تو آج میں نے مختصراً آپ کے سامنے اس سورت کی تعبیر بتا دی، سورہ شمس کی، کہ جو بندہ خواب میں تلاوت کرے گا وہ سمجھدار ہوگا یا کوئی نہیں؟ وہ سمجھدار ہوگا۔ اور سب سے بڑا سمجھدار انسان کیا ہے؟ آپ کے میرے آقا نے فرمایا جو اپنے نفس کو قابو کر لے۔ اور اعمال کون سے کرے جی؟ نہیں، نیک تو کرے، لیکن کرے کون سے؟ جو مرنے کے بعد وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، جو مرنے کے بعد اعمال کام آنے والے وہ عمل کرے۔ وہ کیا کرے جی؟ عمل کرے۔ تو میرے بھائی، اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ علیہ السلام نے جب مکہ میں دعویٰ کیا نا نبوت کا، کس کا جی؟ تو اس ایک بندہ تھا، اس کا لقب تھا ابو الحکم۔ ابو الحکم کس کو کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والا، ثالثی، جج، حاکم۔ ابو الحکم دا معنی فیصلہ کرن والے دا پیو، چیف جسٹس کہتے ہیں جی، ہاں جی، ثالثی، حاکم، قاضی۔ تو ابو جال اس وقت جب ابو جال نہیں بنا تھا، ابو جال جس کا اصل نام عمر ابن ہشام ہے جی، تو اس کو مکہ والے کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم، فیصلہ کرنے والوں کا باپ، دانا ہے، بڑا سمجھدار۔ لیکن جب آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ابو جال کو، جو عمر ابن ہشام تھا، جو ابو الحکم تھا، اس کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار کر دیا اور پیغام دے دیا، قولوا لا الہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس ابو جہل نے، جو عمر ابن ہشام تھا، ابو الحکم تھا، اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ابو الحکم نہیں ہے، تو ابو جہل ہے، تو ابو۔ آج دنیا اس کو ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے اور کرتی رہے گی، کیونکہ اس نے میرے نبی کا کلمہ، یہ دانا نہ نکلا، یہ عقل مند نہ نکلا، یہ حاکم نہ نکلا، یہ حکم نہیں تھا، ابو الحکم نہیں تھا، یہ تو جہلوں کا کیا بن گیا؟ ابو الحکم کون ہے اور دانا کون ہے؟ جس کے سامنے سب سے پہلے میرے آپ کے آقا نے اپنا کلمہ رکھا کہ میں نبی بن گیا ہوں، میں نبی بن گیا ہوں، تو اس نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں، میں آپ کا پہلا امتی، پہلا عاشق، میں پہلا صحابی۔
حضرت ابوبکر سے اب اختلاف ہے جی. کوئی کہتے ہیں کہ پہلا کلمہ پڑھا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے، کوئی کہتا ہے پہلے کلمہ پڑھا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کوئی کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے، کوئی کہتا ہے نہیں زید غلام نہیں تھا چھوٹا بچہ جو حضرت خدیجہ نے آپ کو تحفتاً دیا تھا، ہدیتاً دیا تھا شادی کے موقع پہ، حضرت زید نے کلمہ پڑھا ہے. اب لڑائی ہو رہی ہے اس بات پہ بھی پہلا مومن کون ہے. واہ قربان جاؤں میں اپنے امام حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ کی، کیا خوب تطبیق کیا. انہوں نے فرمایا لڑنے کی بات ہی نہیں ہے، جھگڑنے کی بات سننے کی ہے، بڑی کام آئے گی زندگی میں آپ کو. لڑنے کی بات ہی نہیں ہے، ساری چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، ساری چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں. غلاموں میں سب سے پہلا مومن حضرت زید، غلاموں میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا کون ہے جی؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بچوں میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ میرے آپ کے آقا نے جب نبوت کا اظہار کیا اور حضرت علی کو دعوت دی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ تحقیق کر لینا 7 سال ہوگی، 7-8 سال کا بچہ جی. تو بچوں میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے، عورتوں میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور جوان مردوں میں، آزاد مردوں میں، جوان مردوں میں اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی جب میرے نبی نے نبوت کا اظہار کیا؟ اس وقت 40 سال تھی میرے نبی کی عمر، اور 2 سال کم تھی حضرت ابوبکر صدیق کی عمر. 38 سال کا نوجوان، کلمہ دانا، پڑھو دا بندہ تے تاجر آدمی، 6 ریشم کی دکانیں ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے آپ نے کہا نا کہ اب میں نبی بن گیا ہوں، محمد ابن عبداللہ کی جگہ محمد رسول اللہ بن گیا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے نہ کوئی دلیل پوچھی نہ کوئی باتیں کی، عرض کی حضرت اگر آپ نبی ہیں تو میں آپ کا پہلا مومن ہوں، آپ پر ایمان. کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی دلیل. تو حضرت ابوبکر صدیق کیا پڑھ گئے؟ تو مردوں میں، جوان مردوں میں آپ کا پہلا نمبر ہے. کیا ہے جی؟ پہلا. تو یہ دانا بندے ہیں، یہ سارے کیا ہیں. اور جس بندے نے میرے نبی کی زندگی میں میرے نبی کو دیکھ کے یا دلیل دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا، صحابی بن گیا. تمام صحابہ اس دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند اور ذہین بندے تھے. اور میرے نبی کی اہل بیت، میرے نبی کی بیویاں، میرے نبی کے بیٹے، میرے نبی کی بیٹیاں، میرے نبی کے نواسے، میرے نبی کے داماد. یہ بھی گال کرنی چاہیے کہ کوئی بیٹی کتنی ہے؟ چاہو سنیو تو واسطے بھی 4 چاروں بیٹیاں ذہین آن یا کوئی نہیں. تے نبی بیٹیاں ذہین ہیں تے جڑے میرے نبی بیٹیاں واسطے انہاں دے داماد بنا، انہاں دے شوہر بنائے. میری نبی دے داماد ابو العاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، کیا وہ ذہین نہیں تھے؟ ان کی اولادیں ذہین نہیں تھی؟ ہمارے ذہنوں میں بھی نواز سے صرف 2 ہی ہیں. ذرا تحقیق کر لینا، نواز سے 2 نہیں، زیادہ بھی نہیں. حضرت زینب کی بیٹی ہے امامہ، جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے